أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 اور 160 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کر دیں کہ ساری انسانیت اور تمام مخلوقات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. لہذا آپ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ امی بھی ہے، اور اللہ کی کتابیں سب پر ایمان رکھتے ہیں. اور تم لوگ آپ کا اتباع کرو تو ہدایت پالو گے، راستہ پالو گے. امام فخر الدین رازی نے ربط بتلاتے ہوئے لکھا، آج جن آیتوں کو پڑھا اس کا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہوا، مخلوق کے اوپر آپ کا اتباع لازم ہونا بیان کیا، اور سب کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کیا. تو ہو سکتا تھا کوئی سوچتا کہ سبھی ایسے رہے ہوں گے ان کی قوم میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حق کا اتباع کیا اور حق کی طرف رہنمائی کی، اور وہ ایک جماعت ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے اس طرح سے کیا ہے. جماعت اس لیے کہا گیا کہ اس میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے امتن استعمال کیا ہے، تو یہ ربط ہے ما قبل سے. آیت کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے
اور اسی کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ خود ہدایت پر ہے تبھی تو دوسروں کو ہدایت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ البتہ اس بات کی تحقیق کہ وہ جماعت کون ہے، اس بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جماعت کب ہوئی، یہ جماعت کب تھی اس دنیا کے اندر۔ اس میں تقریباً 3-4 قول رازی نے نقل کیے ہیں۔ ایک قول تو یہ جس کو اکثر مفسرین نقل کرتے ہیں، جلالین شریف کے اندر بھی اسی قول کو اختیار کیا گیا، اور اکثر و بیشتر مفسرین اس قول کو اختیار کرتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے وہ مراد ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے ماننے والے کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بقول رازی کے ابن سوریہ، ان کا بھی نام لکھا ہے امام رازی نے۔ لیکن اس قول کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین کے مقابلے میں یہودی بہت کم لوگ ایمان میں داخل ہوئے، اور یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت ہے، امت کے معنی بڑی جماعت، تو پھر ان کو امت کیسے کہا گیا ہے؟ بہت چند گنے چنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے تھے۔ تو علامہ آلوسی نے یہی جواب دیا، رازی نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ کچھ لوگ بھی اگر ایک دین کے اوپر آ جاتے ہیں تو ان کو ایک امت کہا جاتا ہے، چاہے پوری قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو، لیکن کچھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے ہو تو ان کو بھی ایک امت کہا جاتا ہے، ایک جماعت کہا جاتا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آیت کریمہ میں امت قرار دیا ہے، جبکہ کہاں آپ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ موجود تھے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا، اتنے زیادہ آپ پر ایمان لانے والے اس وقت نہیں تھے۔ خیر، تو ایک قول تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے موجود یہودی جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرا ایک قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر آئے اس شریعت پر چلتے رہے اور لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر دعوت دیتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تحریف سے اور تبدیل سے بچاتے رہے۔ بنی اسرائیل جب متفرق ہو گئے، اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے، بنی اسرائیل نے نئی نئی باتیں ایجاد کر ڈالی تھی، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق پرست تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے تک رہے ہو
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہو اور ان پر ایمان لے آئے ہو، یا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی وہ ہلاک کر دیے گئے ہو۔ یہاں پر ایک اور قول بھی نقل کیا گیا ہے جس کو علامہ آلوسی بغدادی، امام رازی، تفسیر روح البیان اور بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے حافظ ابن کثیر اور بقول علامہ آلوسی کے ابن جریر، ان سب نے اس قول کو نقل کیا ہے۔ چونکہ بلکہ قرطبی نے بھی نقل کیا، اور قرطبی کے اوپر جس نے تحقیق کی اس نے اس قصے کو واہیات سے شمار کیا، اور کلبی کو کذاب کہا کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے یہ قصہ لکھا ہے۔ چونکہ علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس قصے کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا۔ ابن جریج فرماتے کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبیوں کو قتل کر ڈالا اور کفر کیا، اس حال میں کہ وہ لوگ 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے نے برات کا اظہار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط، اور انہوں نے عذر خواہی کی، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ آلوسی لکھتے ہیں اس روایت کے اندر آگے کہ اس جماعت نے جب دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں ان لوگوں سے الگ کر دے، تو پھر ایک سرنگ ظاہر ہوئی زمین کے اندر، وہ اس میں چلے گئے، یہاں تک کہ چائنا کے باہر کے پیچھے کے حصے میں نکل گئے، وہ وہاں پر ہیں اور توحید پرست ہمارے قبلے کا استقبال کرتے ہیں۔ اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ وَإِلَيْهِمُ الْإِشَارَةُ كَمَا قَالَ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بِقَوْلِهِ تعالی، قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ جاؤ زمین کے خاص خطے میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو لے آئیں گے سب کو۔ تو وعد الآخرت سے کیا مراد؟ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد ہے، اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ وہ سرنگ کے اندر 1 اور آدھا سال چلتے رہے، 1 اور آدھا سال چلتے ہی رہے۔ اور مفسر مقاتل فرماتے ہیں کہ ابو شیخ مقاتل نے جو بات نقل کی ہے، جس کو ابو شیخ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک نہر کو اور روشنی کے ایک چراغ کو مقرر کر دیا جو ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور جس زمین کی طرف وہ لوگ گئے وہاں پہ درندے، بہائم، جانور، کیڑے مکوڑے سب ایک ساتھ رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس معراج کی رات کو تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ جبریل امین بھی تھے، وہ لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ نے ان کو نماز سکھائی۔ یہ ساری باتیں میں نقل کر رہا ہوں تفسیر روح المعانی سے، اور مفسر کلبی، ضحاک اور ربی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو زکوٰۃ کا علم دیا،
اور قرآن مجید کی 10 صورتیں سکھائی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور ان کو حکم دیا جمعہ قائم کریں اور سنیچر والا معاملہ چھوڑ دیں۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام بھی پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت نقل کی کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ریت کی ایک نہر ہے جو بہہ رہی ہے۔ میں نے ابن کثیر کا جو خلاصہ ہے اس میں دیکھا کہ نہر من شہد لکھا ہے، نہر من شہد، اور شہد کی تحقیق مصباح اللغت میں نے کی تو شہد کہتے ایسے شہد کو جس کو موم سے جدا نہ کیا ہو۔ ہاں، اور اس کی کوئی ایسی سند تو نہیں ہے کہ مکمل طور پر سند کے ساتھ نقل کیا جاوے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ کئی مفسرین نے اس واقعے کو نقل کیا، اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک عجیب حکایت نقل کی ہے ابن جریر اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے۔ میں نے تفسیر روح البیان کے اندر اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا معراج کی رات کو کہ میں دیکھنا پسند کروں گا ان لوگوں کو جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی جماعت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی سے فیصلہ کرتی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا حضور سے کہ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہے، دوری ہے، 6 سال جانے کے، 6 سال آنے کے۔ آپ اپنے رب سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور جبریل امین نے آمین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی بھیجی کہ انہوں نے جو مانگا ہے وہ قبول کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہوئے اور چند ہی قدموں میں وہاں پہ پہنچ گئے جہاں اس قوم کو دیکھا، ان کو سلام کیا، ان لوگوں نے جواب دیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا النبی الامی، میں وہی نبی امی ہوں۔ پوچھا کہ وہی انت الذی بشر بک موسیٰ، آپ وہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت سنائی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی قبروں کو ان کے گھروں کے دروازے پر دیکھا۔ پوچھا کہ ایسا کیوں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہم صبح شام موت کو یاد رکھیں، اور پوچھا کہ تمہاری تعمیروں کو، عمارتوں کو ہم بالکل ہموار دیکھتے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم۔ انہوں نے بتایا اس وجہ سے کہ ہم کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، بڑائی نہ ہانکے، اور کوئی کسی کے لیے ہوا کو نہ روکے۔ پھر پوچھا کہ تمہارے اندر نہ میں کوئی قاضی نہ کوئی بادشاہ دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم میں سے بعض ایک دوسرے کے اوپر انصاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق ادا کر دیتے ہیں، لہذا قاضی کی اور فیصلہ کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تمہارے بازار خالی دکھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم سب کھیتی کرتے ہیں اور سب ایک ساتھ کھیتی کاٹتے ہیں،
جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، باقی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لہذا بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، یہ لوگ ہنس رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھا، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی میت گزر گیا ہے تو وہ اس پر خوش ہے کہ توحید پہ گیا، اللہ کو ایک مانتے ہوئے گیا، اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ رو رہے تو کہا ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اس پر رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس دین کے اوپر مرے گا، اس کا غم ہے ان کو۔ پوچھا کہ جب تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں 1 مہینہ۔ کہا لڑکی تو کہا 2 مہینہ شکریہ ادا کرتے۔ کہا ایسا کیوں؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو خبر دی تھی کہ بچی کے اوپر صبر کرنا یہ لڑکے کو صبر کرنے سے زیادہ اجر والا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں پوچھی کہ کیا تم زنا کرتے ہو؟ کہا کہ ایسا کیسے کریں گے، اگر کریں گے آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ پوچھا کہ سودی کاروبار کرتے ہیں؟ کہا سودی کاروبار کون کرے گا جس کو اللہ کے رزق پر بھروسہ نہ ہو۔ کہا بیمار ہوتے ہیں؟ کہا نہ ہم بیمار ہوتے ہیں نہ گناہ کرتے ہیں، البتہ آپ کی امت ہے وہ گناہ کرے گی اور بیمار ہوگی، یہ بیماری ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے۔ خیر تو یہ ایک لمبی چوڑی روایت تفسیر روح البیان کے اندر نقل کی ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات سے ہو اور باقاعدہ اس کی کوئی سند نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کبھی کبھی رد کرنے کے اندر آدمی اتنا زیادہ زیادتی کر دیتا ہے کہ سامنے والے کی توہین ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے سید احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کا قصہ بیان کیا، تو اس پہ ایک صاحب نے یوٹیوب کے اوپر یہ نقل کر دیا کہ وہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ابھی کتنی بے وقوفی کی بات ہے، ہر چیز کو حدیث میں تلاش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کئی سالوں کے بعد کا واقعہ ہے، اس کو کہاں حدیث میں تلاش کریں گے؟ یہ تو تاریخی بات ہی بتائے گی، تاریخی بتائے گی کہ قصہ کیسا ہے، اور کئی کتابوں میں واقعہ ہے۔ جو کرامتوں کا انکار کرے گا تو وہ اپنے پاس رہنے دے، لیکن کسی کی توہین کرنا اور کسی کو جاہل قرار دینا اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ آج کے دور میں ایک معمولی بات ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو رد کرنا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو خود صاحب واقعہ سے فون پہ بات کر کے کہہ دے۔ یہ اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا۔ جہاں اصلاح مقصد ہوتی ہے، مقصد اصلاح کا مقصد ہوتا ہے، وہاں پہ آدمی ڈائریکٹ صاحب واقعہ سے بات کرتا ہے۔ لیکن کسی کی عزت نہ دیکھا جانا یا کسی کو رسوا کرنے کو کے در پہ ہونا آدمی کو ایسے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اس لیے واقعہ کہاں تک صحیح ہے اسی لیے علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ نے لکھ دیا کہ لا اظن ولا اظنک تجد لها سندا يعول علیہ، میں نہیں گمان کرتا کہ اس کے لیے کوئی آپ سند پالو، کوئی سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کر دے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہے۔ اب چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پا کر مشرف اسلام ہو گئے ہو، یا
پھر بنی اسرائیل کا 12واں قبیلہ جو زمین کے کسی خاص حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہو جہاں دوسروں کی رسائی نہ ہوئی ہو. یہ ساری باتیں اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہیں. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. یاد رکھو ایک بات کو کہ حق کے ساتھ رہنمائی کرنا اور حق کے ساتھ انصاف کرنا، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، کسی بھی قوم کا آدمی ہو یہ قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو تذکرہ کیا اس آیت سے پہلی آیتوں میں، ان لوگوں کی جو برائیاں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو سلجھے ہوئے تھے اور جن کی فطرت سلیمہ تھی، ان کی تعریف کی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حق کے ساتھ رہنمائی کرنا اور حق کے ساتھ انصاف کر کے فیصلہ کرنا یہ بہت ہی اہم کام ہے. ورنہ احادیث شریفہ کے اندر امانت کے اٹھائے جانے کا جہاں تذکرہ آیا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 باتیں میں نے سنی. ایک کو تو دیکھ لیا، دوسرے کا انتظار ہے. امانت نازل ہوئی وہ تو دیکھ لیا کہ کیسے کیسے امانت دار لوگ، لیکن امانت اٹھ گئی اس کا انتظار تھا. انہوں نے اپنی زندگی میں وہ بھی دیکھا. ایک زمانے میں آپ کسی کو بھی لے لو، آپ اس سے معاملہ کر سکتے، اس سے بیک لے سکتے ہیں، ایسے لوگ تھے. لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس زمانے کے اندر 1-2 ہیں ایسے جن سے بیعت کر سکتے ہیں. یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے کچھ مدت کے بعد ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس زمانے کا آدمی یہ بتا رہا ہے. آج ہم 15ویں صدی میں آ گئے تو کیا ہوا ہوگا. ہاں، اس لیے جہاں کہیں بھی رہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. جس کسی گروپ کے 2 گروپ میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو حق کے ساتھ کریں. آگے اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات حق تعالی نے کیے تھے اس کا تذکرہ ہے. وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ایک انعام یہ کیا کہ ان کی اصلاح و انتظام کے لیے 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کو الگ الگ جماعت بنا دیا. ہم نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے، 12 جماعتیں بنائی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی جبکہ ان سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا. ہم نے وحی بھیجی کہ تم اپنی عصا کو پتھر پہ مارو. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. ہر قبیلے نے اپنے پینے کا گھاٹ جان لیا، پہچان لیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم نے ان کے اوپر بدلی کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ. ہم نے فرمایا، ہم نے حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ.
وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات بنی اسرائیل پر جو کیے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے. پہلی اصل میں دو باتیں بیان کی ہیں. 12 قبیلوں میں تقسیم کرنا ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجنا اور دوسرے انعامات. جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے، بنی اسرائیل کو 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا، تو کیوں یہ کون سا انعام ہے؟ جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا یہ تو نقصان کی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں کی جو اولاد تھی وہ 12 قبیلے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں جدائی رکھی، ہر ایک کو الگ الگ رکھا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں. اگر حسد کریں گے تو ان میں حرج مرج ہوگا، جھگڑا وگڑا ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطعناہم، ہم نے ان کے ٹکڑے کر دیے، جماعتیں بنا دی. 12 جماعتیں. اور دوسری چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وادی تیہ کے اندر 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے تھے، پانی کی ضرورت پڑتی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ پیاس لگی ہے اور پیاس کا غلبہ ہو گیا ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے وادی تیہ کے اندر بھٹکنے کی سزا دی تھی ان کو. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دونوں نبیوں کو ان کے ساتھ رکھا تھا، ان کے اوپر اس کا اثر نہیں تھا. لیکن یہ بھٹکے ہوئے لوگ پریشان ہوتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے. قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی نوازش کے اوپر اور احسانات کے اوپر کہ سزا کاٹ رہے ہیں لیکن انعامات بند نہیں ہو رہے ہیں. جب پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی کو اس پتھر پہ مارو. خاص پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری، اس لاٹھی مارنے سے 12 چشمے بہہ پڑے اور ہر ایک نے اپنے اپنے پینے کی جگہ دیکھ لی کہ یہ ہماری جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا انعام یہ کیا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ گئے. پہلے سپارے کے اندر فَانْفَجَرَتْ کا لفظ ہے، جو حافظ قرآن ہوں گے وہ سمجھیں گے. یہاں فَانْبَجَسَتْ کا لفظ ہے، وہاں فَانْفَجَرَتْ کا لفظ ہے. دونوں کا معنی میں ایسے تو کوئی فرق نہیں لگتا. امام راضی نے لکھا کہ واحدی نے لکھا ہے کہ لغت کے اعتبار سے ان بجس ان فجر کے معنی میں، تبجس تفجر دونوں ایک معنی، لیکن حقیقت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ انبجاس کے معنی ہے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا، اور انفجار کے معنی ہے کثرت کے ساتھ پانی نکلنا. اب سوال یہ کہ دونوں لفظ آئے تو پھر جمع کیسے کریں گے؟ پہلے سپارے میں فن فجرت ہے یا فم بجست ہے، تو دونوں میں
تطبیق اور جمع کی شکل یہ ہوگی، پانی پہلے تھوڑا تھوڑا نکلتا تھا اور پھر وہ دھیرے سے جوش مارتا تھا، زیادہ نکلنے لگتا تھا۔ یہ فرق امام رازی نے ابو عمرو بن علا کے حوالے سے لکھا ہے۔ خیر، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر قبیلے نے اپنے پینے کی جگہ کو معلوم کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان کے اوپر بدلی کا سایہ کیا۔ ہاں، بدلی کا سایہ کر دیا، ٹھنڈی گرمی سے ان کا بچاؤ ہو سکے۔ وادی تیہ کے اندر چلتے رہتے تھے سورج کی گرمی دن کے وقت میں، تو بدلی کے سائے میں چلتے تھے تو سورج کی گرمی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور رات کے وقت جب اندھیرا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک ستون روشنی والا بنا دیا تھا جن کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جس سے وہ روشنی حاصل کرتے تھے، اس کی روشنی میں چلتے رہتے تھے۔ تو گرمی سردی سے بچنے کا بھی انتظام، پانی پینے کا انتظام۔ اب رہا مسئلہ کھانے کا، تو کھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر ترنجبین اتاری تھی۔ پہلے سپارے میں یہ باتیں آئی ہے، من و سلوا، ترنجبین، یہ قسم کی مٹھائی سمجھ لو، یا یوں کہو کہ سکھایا ہوا گوند ہوتا تھا، درخت کے پتے کے اوپر جمع ہوتا شبنم کی طرح، صبح صبح اس کو کھا لیتے وہ لوگ۔ اور سلوا، قزوینی اور ابن بیطار نے کہا کہ سمانی ایک پرندہ ہوتا ہے جو نہ تو بہت بڑا، چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، بآسانی ان کے ہاتھ آ جاتا تھا، یہ پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ سلوا اس کا نام تھا اس لیے کہ وہ تمام سالنوں سے تسلی کا سامان بنتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کا انتظام کے میٹھا بھی، من اور نمکین بھی، وہ ہے گوشت، یہ دو چیزیں ان کو ملتی رہتی تھی بآسانی۔ دیکھیے اللہ رب العزت کتنا کرم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا فیاض ہے کہ ان لوگوں کے ایسے حالات ہونے کے باوجود کہ نبیوں کے ساتھ کس طرح سے گستاخی سے پیش آتے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو بھوکا نہیں رکھا۔ گوشت حدیث میں آئے کہ اطیب اللحم لحم الطیر، بہترین گوشت پرندے کا ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت فقی نے نقل کی، سید الادام فی الدنیا والآخرہ اللحم، وسید الشراب فی الدنیا والآخرۃ الماء، وسید الریاحین فی الدنیا والآخرہ الفاغیہ۔ دنیا اور آخرت میں بہترین سالن وہ گوشت ہوگا، اس کا سردار، سالنوں کا سردار گوشت۔ اور دنیا اور آخرت میں جتنی بھی پینے کی چیزیں ہیں ان تمام کا سردار پانی ہے۔ اور یقیناً آپ چاہے کوئی کتنا ہی اچھا جوس پی لو، یا کتنا ہی اچھا فالودہ پی لو، دودھ سے بنا ہوا پی لو، یا فروٹ سے نکالا ہوا پی لو، لیکن اللہ رب العزت نے پانی میں کچھ عجیب تاثیر رکھی ہے۔ پیاس بجھے گی تو اسی سے بجھے گی، اور خوشبوؤں میں دنیا اور آخرت کی خوشبوؤں کے اندر جو سردار ہے وہ فاضیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی جو فضیلت بتلائی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بتلاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل سرید علی سائر الطعام، عائشہ کی فضیلت عورتوں کے درمیان ایسی ہے جیسے کہ سرید تمام کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں گوشت پکایا ہوا، اس میں روٹی کو ٹکڑے کر کے ڈال لیا جائے، پھر اس کو پکا لیا جائے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بطور مثال کے بیان کیا کہ تمام کھانوں کے اندر سرید کی جو فضیلت ہے وہ حضرت ایسی فضیلت عورتوں کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر پرندہ بھی اتارتے تھے، یہ لوگ جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ذبح کر لیتے۔ یہ صبح صادق سے لے کر طلوع تک رہتا تھا، ہر انسان کے پاس ایک برتن ہوتا تھا، ساج جس کو کہتے ہیں، اس برتن کے اندر ترنجبین کو بھر لیتے تھے اور پرندوں کو ذبح کر کے جتنا کافی ہوتا اتنا لے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، ارے ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ تم کھاتے رہو اس میں سے جو پاکیزہ ہم نے تم کو دیا ہے، لذت کی چیز ہے، من و سلوہ، اور وہ ہم نے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے، ہمارا دیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے۔ پہلے سپارے میں ہے کہ یہ سب چیزیں ملتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تھک گئے یہ کھا کھا کے، ہمیں تو کھیرا ککڑی اور پیاز، آلو پیاز چاہیے، سب سبزیاں چاہیے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اس مقام کے اوپر کچھ عبارت ایسی رکھی گئی، حذف کی گئی، کیونکہ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم کو نقل کیا ہے، ایک طرف نعمتوں کا تذکرہ کیا، نعمتوں کے بعد یہ بات لائے، اس کا یہ مطلب کہ نعمتیں دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ ہم جو حکم دیں اس پہ چلتے رہو، ان کھانوں کو تم ذخیرہ مت بنانا، اس کو جمع کر کے مت رکھنا، لیکن ان لوگوں نے ذخیرہ کر دیا، ہاں، اور دوسرے وقت کے لیے بچا کے رکھ دیا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس نعمت کی ناقدری اس طور پر کی کہ سوال کر دیا کہ یہ کھانا ہمیں، اب ہم تھک گئے، کوئی دوسرا کھانا دو۔ ظاہری بات ہے کہ مکلف بندہ جب ممنوع چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اس کے الطاف تو عام ہے شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی، تو بھی کسی قابل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن بندے کو لیتے آنا چاہیے، اس کی نعمتوں کو کیسے لے گا؟ فرما برداری کر کے۔ اللہ رب العزت تو معمولی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، بندوں کی معمولی عبادات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو سب کچھ مان لیتا ہے اور اپنی انا کو ختم کرتا ہے۔ سب سے بڑا عمل یہ ہے آدمی اپنے آپ کو گرا دے، آدمی اپنے آپ کو گرا دے، اپنی حیثیت کو گرا دے۔ ہاں، آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اوپینین کو، اپنی رائے کو رائے سمجھتا ہے اور اپنی اونچی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ ہاں، شریعت کے مقابلے میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہاں، اور شریعت کے مقابلے میں اپنی منمانی کو چلاتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ ہے، کیونکہ اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے خیر، ہماری اس میں خیر چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، ہمیں اطاعت کا حکم دیا اپنے نبی کی، اور حضور کی اطاعت کے اندر سراپا خیر ہی خیر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نعمتیں شمار کی، اور نعمتیں شمار کرنے کے بعد جو کلام کیا تو اس طرح سے کہ انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا تو ان کا کیا، یعنی ہم تو دیتے ہی رہے، بالآخر انہوں نے ہی ناقدری کی تو پھر اپنا کھویا۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اور واقعات کو نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ مزید گفتگو دوسری مجلس کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرماوے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اس کی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔